نثار تیری چہل پہل پر ہزار امیدیں ربیع الاول. کس کو تکلیف تھی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا جب بھی مہینہ آتا ہے کچھ برساتی کیڑے باہر نکل آتے ہیں. لوگوں کو درد ہے، تکلیف ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ سنی لوگ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں آتا. میلاد کے لیے کوئی لائٹنگ بھی نہ لگائے. درد اور تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کے دادا جی کو جو تکلیف ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن. عزیزان گرامی وقار، آج بڑی رات ہے اور 12ویں شب ہے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑیاں ایک زمانے میں یہی تو وہ وقت تھا جب ساری کائنات انتظار میں تھی کہ وہ حبیب کبریا اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. حور و ملک، جن و بشر، سارے لوگ، ساری اشیاء کائنات کی اس حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کے ولود مسعود کے انتظار میں تھی. اور اس گھڑی کو عالم اسلام میں آج ہر جگہ عید کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو اس کی تکلیف ہے. بعض لوگوں کو تکلیف ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا جب بھی مہینہ آتا ہے کچھ برساتی کیڑے باہر نکل آتے ہیں. اور اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گند پھیلاتے ہیں بہت زیادہ، ادھر ادھر گند پھیلا کر کے یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں. میاں وہ صحابی بتائیں جس نے سب سے پہلے میلاد منائی، وہ صحابی کا نام بتائیں جس نے سب سے پہلے جلوس نکالا. سنیوں کو وسوسے میں ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں لاتے ہیں. ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس صحابی کا نام بتائیں جو سومیہ گراؤنڈ میں اتنا بڑا اجتماع کراتے تھے، 10 دن کی کانفرنسیں کراتے تھے. کوئی ہے جواب؟ بڑے بڑے اجتماعات، بڑے بڑے چلے، بڑے بڑے قافلے، یہ تمام چیزیں کیا عہد صحابہ میں تھی؟ نہیں. آج آپ اس کو نیکی سمجھ کر کرتے ہو، خیر سمجھ کر کے کرتے ہو. تو ظالموں، جب تمہارا جمع ہونا خیر ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے نام پر جمع ہونا کیوں نہیں خیر ہو سکتا؟ اب میں بتاؤں کہ ولادت باسعادت کا تذکرہ صحابی کی بات پوچھتے ہو، تابعی کی بات پوچھتے ہو. ارے میاں، ہم نے تو پڑھا ہے کہ اللہ نے ابھی کسی کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، ابھی کسی کو پیدا بھی نہیں کیا تھا. ساری روحوں کو ایک میدان میں جمع فرمایا. اس کو یوم الست کہا جاتا ہے. اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے. 9ویں پارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ مِن بَنِي آدم، تمام آدم کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا کہ اس بات کا، ساری روحیں تھی، جسم کسی کا نہیں تھا، کوئی پیدا نہیں ہوا تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے ساری روحوں سے ایک سوال کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحیں خاموش تھی. سب سے پہلے روح محمدی نے جواب دیا، بلا وربنا، کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے. اس روح محمدی کے جواب پر پھر انبیاء نے جواب دیا. انبیاء کی روحوں کے جواب میں اولیاء کی روحوں نے جواب دیا. اولیاء کی روحوں کے جواب میں مومنین کی روحوں نے جواب دیا. مومنین کی روحوں کے جواب میں سارے انسانوں کی روحوں نے جواب دیا. پتہ یہ چلا کہ رب ذوالجلال کی ربوبیت کا اقرار یوم الست میں بھی اگر کسی نے سب سے پہلے کیا تھا تو وہ روح محمدی ہے. وہاں پر بھی جلوے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تھے، وہاں پر روح محمدی ہی کے جلوے تھے یوم الست میں. اور دوسرا ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سارے نبیوں سے لیا، سارے نبیوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجنے والا تھا دنیا میں، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ بھی قرآن پاک میں 4 پارے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں سے یہ وعدہ لیا. کس بات کا؟ کہ تم نبی بنا کر بھیجے جاؤ گے. تمہارے زمانے میں اگر میرا محبوب رسول آ گیا، میرا رسول آ گیا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا ہے، تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. نبیوں سے پوچھا رب تعالیٰ نے اقررتم،
کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا ہاں مولا ہم اقرار کرتے ہیں، وہ نبی اگر ہماری حیات میں آ گیا تو ہم سب اس نبی پر ایمان لائیں گے اور اس نبی کی حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ مجھے یہ بتاؤ میلاد کہتے کسے ہیں؟ رسول پاک کی محبتوں کا تذکرہ کرنا یہی تو میلاد ہے، حضور پاک کی سیرت بیان کرنا یہی تو میلاد ہے۔ ابھی کائنات میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، جب رب ذوالجلال حضور پاک کے آنے کے متعلق انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے، نبیوں کی روحوں سے وعدہ لے رہا ہے، تو یوم الست میں بھی اسی رسول کے جلوے ہیں۔ بلکہ آپ کو میں بتاؤں اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے سلسلے میں ہزاروں دلیلیں ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے۔ دلیل تو بہت ہے، دل اگر صاف نہ ہو تو کوئی دلیل اسے کام بھی نہیں آتی۔ جس کے دل میں کڑن ہو، جلن ہو، اسے عیب ہی نظر آئے گا، اور جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو، قلب پاک ہو، وہ اپنے نبی کی محبت میں یہ تمام چیزیں قبول بھی کرے گا۔ عزیزان گرامی وقار، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب ولادت ہوئی، آپ کو مٹی پانی سب سے گوندا گیا، اور آپ کی روح کو جب آپ کے جسم میں ڈالا گیا، جانتے ہیں آپ کی تخلیق کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، آپ کی شکل بنائی گئی تو روح پھونکی گئی، اس میں روح باہر آ گئی۔ جسم کے اندر روح قرار نہیں پا رہی تھی، اس لیے کہ جسم مٹی کا ہے اور روح نور ہے، روح نور ہے اللہ کا، تو یہ باہر آ جاتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ بیدار ہوئے اور آپ نے آنکھیں کھولی، تو جیسے ہی آپ کی آنکھیں کھلی سب سے پہلا کلمہ آپ کو جو نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام عرش کے پایوں پر، عرش کے دروازوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، جنت کے درختوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے سوال کیا کہ اے اللہ، یہ تو اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام کس کا رکھا ہے؟ ایک اور نام کون سی شخصیت کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم تیری اولاد میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا، اس کا نام میں نے ہر عرش کے دروازے پر، ہر جگہ پر رقم کر دیا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نام پاک کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آسمان کے ہر دروازے پر، عرش پر، وہاں کی جنت کے درختوں پر رقم فرمایا۔ اب خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے نور کی تخلیق کے بارے میں بھی سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے کون سی چیز بنی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصنف عبد الرزاق کی حدیث مشہور ہے، حدیث جابر کے نام سے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے مخلوقات میں میرے نور کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر اس نور کے 4 حصے کیے، الگ الگ۔ ایک طویل حدیث ہے، ایک حصے سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح کو، تیسرے سے قلم کو، چوتھے حصے میں پھر 4 حصے کیے گئے، ان میں سے پھر ایک حصے سے حاملان عرش کو، دوسرے سے آسمان کو، تیسرے سے ملائکہ کو، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے پھر ہر ایک حصے سے چاند و سورج کو، دوسرے سے ستاروں کو، تیسرے سے انبیاء کو پیدا کیا، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو اتنی طویل بیان فرمایا، یہاں تک کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے کو اللہ نے نور محمدی سے پیدا کیا۔
نور محمدی سے پیدا کیا، اسی کے جلوے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کے جلوے کائنات کی ہر شے میں اللہ نے رکھا۔ چاند جو چمک رہا ہے، سورج کو جو جگمگاہٹ ملی ہے، ستاروں کی جو جلملاہٹ ہے، یہ سب قدم مصطفیٰ کی برکت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 12,000 سال پہلے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 12,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے میرے نور کو پیدا کیا، اور میں رب ذوالجلال کے جلو خاص میں، قرب خاص میں اس کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ 12,000 سال، یہ سال کیسے پتہ چلیں گے؟ سال کیسے گنے جائیں گے؟ سال تو یہاں ہے نا، سورج ڈوبے تو ایک دن، سورج نکلے تو پھر دوسرا دن، جب سورج اور چاند تھے ہی نہیں تو سال کیسے ہو رہے تھے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12,000 سال، تو میرے عزیزو 12,000 سال کا مطلب یہ دنیاوی 12,000 سال نہیں، وہ نوری 12,000 سال ہے، وہ نوری 12,000 سال ہے۔ اور نوری سال کی کوئی انتہا اور ابتدا پتہ ہی نہیں انسانوں کو، اس لیے کہ وہ نور والا ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہزاروں سال تک میں اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ پھر رب ذوالجلال نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ پھر کائنات کو وجود بخشا جائے، تو میرے نور کو اللہ نے حصوں میں تقسیم کیا، اور پھر کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا۔ اب اس میں مدارج النبوہ میں جو منزلیں بتائی گئی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کی، 1,000 سال الگ الگ منزلوں میں حضور کا نور سفر کرتا رہا، عالم عبودیت میں، عالم عبدیت میں، عالم عظمت میں، عالم رحمت میں، کئی عالم ایسے ہیں جس میں حضور پاک کے نور کو سفر کرایا گیا۔ پھر اخیر وہ وقت آیا جب آدم علیہ السلام کو اس فرش گیتی پر بھیجا گیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس صحابی بھی ہیں، حضور کے چچا بھی ہیں، انہوں نے جو قصیدہ بیان کیا حضور کی شان میں، اس میں یہ لکھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی، اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو نوح علیہ السلام کشتی سے کبھی باہر نہیں آ سکتے، اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے کبھی باہر نہ آتے، اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جو ڈالا گیا، آگ نے جو جلنا آپ کو نہیں جلایا، وہ آپ کے نام پاک کی برکت تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہیں چلی، یا رسول اللہ، وہ آپ کے نور پاک کی برکت تھی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، ہر نبی کو اللہ کے رسول کی حاجت رہی۔ اور پھر اگر اس زمانے کا کوئی کہتا ہے کہ مجھے حاجت نہیں ہے، تو پھر شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں مگر رسول کی رسالت کو نہیں، ان کی عظمت کو نہیں۔ تو جو شیطان کی بھی ذریت میں ہو، اسے رسول سے کیا واسطہ؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ، ہمارا تو یہی معمول ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ عزیزان گرامی وقار، میلاد پاک کے بارے میں چند باتیں عرض کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ جن لوگوں کو درد ہے، تکلیف ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ سنی لوگ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں آتا۔ ایک صاحب تو قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتا رہے تھے 2 دن قبل، ایک نئی کوڑی لے کر کے آئے تھے، کہا کہ قرآن میں 12 مہینوں کا ذکر ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، 10ویں پارے کی آیت۔ اور صاحب پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آپ کو پتا ہے 4 مہینے حرمت والے ہیں، علماء سے کبھی آپ نے سنا ہوگا، حرمت والے یعنی عزت والے ہیں۔ دیکھیں وہ صاحب کہہ رہے ہیں 4 مہینے جو عزت والے ہیں اس میں کون کون سے ہیں؟ ایک رجب کا مہینہ، دوسرا ذی القعدہ، تیسرا ذی الحجہ، چوتھا محرم۔ یہ 4 مہینے حرمت والے جو صاحب بتا رہے ہیں ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں، اور کہتے ہیں میاں دیکھو 4 مہینے حرمت والے، اس میں ربیع الاول کا کہیں ذکر ہی نہیں آیا، تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ عزت والا مہینہ ہے؟ کیوں نہیں اللہ نے نازل کیا؟ ایسی بھدی باتیں
ان کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے. ان سے اگر کوئی پکڑ کر پوچھے اس میں تو رمضان کا بھی ذکر نہیں آیا، تو کیوں رمضان کو مبارک کہتے ہو؟ رمضان مبارک کیسے ہو گیا؟ میاں رمضان تو رمضان، اس میں لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو یہ حرمت والے 4 مہینوں میں تو لیلۃ القدر کا بھی نام نہیں آیا. تو 4 مہینوں میں اگر نام ربیع الاول کا نہیں آیا تو ان کو ایسا لگتا ہے بڑی دلیل مل گئی، بڑی دلیل مل گئی کہ میلاد نہیں منانے کے لیے بڑی دلیل مل گئی کہ اس میں 4 مہینوں میں. ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں حرمت والے مہینوں کا مطلب کیا ہے. حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و قتال کرنا حرام ہے. اس لیے ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. یہ 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے. اس میں تو میلاد کو اور رمضان کو کہاں سے داخل کرنے پر آ گئے؟ میرے عزیزوں، چلے دوسرا جواب ہم یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں. نہیں آیا نا ربیع الاول کا نام، 4 مہینوں کا تو نام آیا، رجب کا آیا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم کا نام تو آیا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان سے ذرا پوچھو یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں یہ بتایا کس نے تمہیں؟ کس نے بتایا؟ بات تمہیں کہنی پڑے گی کہ رسول اللہ نے بتایا. بات تمہیں کہنی پڑے گی کہ یہ بات بھی کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا. کہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ رسول اللہ پر. تو ان سے پوچھیں میرے عزیز، تو یہ کہتا ہے کہ یہ 4 مہینوں میں میلاد کا ذکر نہیں آیا، اگر وہ میلاد آتی نہیں تو یہ 4 مہینے آتے بھی نہیں. ارے بقرعید بھی ملی ہے، عید الفطر بھی ملی ہے اسی میلاد کی برکت سے، اسی میلاد کی برکت سے. اگر رسول پاک نہ آتے تو کیا رمضان معلوم ہوتا؟ کیا قرآن معلوم ہوتا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر رسول پاک ہمارے درمیان تشریف نہ لاتے تو پھر انسانوں کو رحمان کا پتہ بھی نہیں ملتا، اللہ رب العزت تک کی بات. میرے عزیزوں، واسطے کو جب، وسیلے کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو ایسی ہوتا ہے، ایسی ہوتا ہے. اور آپ سب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ گوگل پر بھروسہ کر کے مت بیٹھنا. ہاں، جس طرح آج نوجوانوں کی عادت سی ہو گئی ہے کہ ایک کسی نے بھیج دیا واٹس ایپ پہ، اس کے اوپر یقین کر کے بیٹھتے ہیں ارے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ گوگل میپ چلانے والے کئی مرتبہ پھنس بھی جاتے ہیں. کسی گٹر میں بھی لے جاتی ہے گوگل میپ والی جو خالہ بتاتی رہتی ہے، اور اس کے پیروکار اکثر ادھر ادھر دھکے بھی کھا جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، ہمارا دین صرف انٹرنیٹ سے نہیں چلتا، ہمارا دین صرف سوشل میڈیا اور واٹس ایپ سے نہیں چلتا. اس کی مضبوط دلیلیں ہیں، قرآن اور حدیث ہمارے پاس ہے. اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق ایک چیز نہیں کئی چیزیں لائی گئیں. ایک بڑے صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ عید کے، اگر یہ عید ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تھا. حضور نے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. آپ سے پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا. تو ان صاحب کو یہ ملا، پتا چلا کہ دیکھو عید میں، بقرعید میں اور رمضان کی عید میں روزہ حرام ہے. تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو حضور نے روزہ رکھ کر کے بتایا کہ یہ عید نہیں ہو سکتی. واہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو مل جاتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح عید نہ منانے والی کوئی بات مل جائے. باقی ان کا بڑا فنکشن ہو جائے، ان کی بیٹی کی منگنیاں بڑی ہو جائیں، ولیمے بڑے ہو جائیں، سب کچھ چلے گا. میلاد کے لیے کوئی لائٹنگ بھی نہ لگائے. درد اور تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دادا جی کو جو تکلیف ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن، نثار تیری چہل پہل پر ہزار امیدیں ربیع الاول. کس کو تکلیف تھی؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا. میرے عزیزوں، تو ظاہر سی بات ہے پوتوں کو بھی تکلیف آج ہونی چاہیے. بات جو ہے عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے اور حضور نے روزہ رکھ کر بتایا کہ عید نہیں، تو انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ پھر جمعہ کے دن جو روزہ آ جاتا ہے
اور جمعہ کو بھی کہا گیا عید المومنین. جمعہ کیا ہے؟ مومنین کی عید ہے. عاشورہ کو بھی عید کہا گیا ہے. عاشورہ کو بھی عید کہا گیا. اور عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ میرے عزیزوں وہ صرف 2 عیدوں کے لیے خاص ہے، بقرعید اور رمضان کی عید کے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. باقی عیدوں کے لیے کہیں پر بھی کسی حدیث میں نہیں کہا گیا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. یہ تو زبردستی کا یہ لے کر کے آئے کہ میلاد کے دن حضور روزہ رکھ کر بتایا کہ عید نہیں ہو سکتی، بلکہ ہم تو کہتے ہیں حضور نے روزہ رکھ کر بتایا کہ یہی عید ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوشی کا جو طریقہ ہے وہ روزہ بھی ہے اور نماز بھی ہے. جیسے ہم عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھ کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، عید کے دن روزہ رکھ کر کے بھی خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اور ایک صاحب نے کہا کہ اچھا اگر آپ منا رہے ہیں تو یہ اب آپ کی بات ہے، اب جا کر کے یہ سب منانے لگ گئے، پہلے کیوں نہیں منایا؟ مکہ والے حضور کو پیدا ہوتے ہوئے سامنے دیکھا انہوں نے، لیکن انہوں نے تو نہیں منایا. یہ بھی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے تب خوشیاں نہیں منائی گئیں، خوشیاں نہیں منائی گئیں، تو پھر آج کیوں آپ منا رہے ہیں 1400 سال کے بعد؟ پہلی بات تو ہم جو بھی یہ سوال کرے اس سے پہلے یہ طے کر لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تھے مکہ میں کافر تھے کہ مسلمان تھے؟ سارے لوگ کفار و مشرکین تھے سوائے حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے. سارے لوگ کیا تھے؟ کافر تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. تو ہم ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں، کافروں کی بات نہیں کر رہے. کافر اگر حضور کی آمد کی خوشی نہ منائے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر تمہارا بھی لنک ان سے ہے تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے منائے تھے کہ نہیں منائے تھے یہ بتاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ایمان والے منائے تھے یا نہیں منائے تھے؟ 2 ایمان والے تو مکہ میں تھے، بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب. روایتیں پڑھو تو پتہ چلے حضرت بی بی آمنہ نے کیا بیان کیا اور حضرت عبد المطلب نے کیا بیان کیا. عبد المطلب کہتے ہیں یہ 12ویں شب تھی، صبح صادق کا وقت تھا، فجر کے وقت میں طواف کعبہ میں مشغول تھا، اچانک میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا نظر آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کسی منادی نے آ کر کے مجھے خبر دے دی کہ عبد المطلب مبارک ہو، تمہارے گھر پوتا آیا ہوا ہے. یہ حضرت عبد المطلب نے بیان کیا. حضرت بی بی آمنہ کی روایتیں ابھی میں آگے چل کر کے بتاتا ہوں. دونوں نے خوشیاں منائی ہیں اور خوشیوں کا اظہار بھی کیا ہے. حضرت بی بی آمنہ کی ایک ہی بات اگر میں بتا دوں وہ کسی کو نصیب میں نہیں ہے، کسی کے نصیب میں نہیں. فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے میری پیشانی سے ایک نور نکلا اور میرے گھر کے دیواریں ایسے شک نظر آنے لگی کہ میں اس نور سے مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی، بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی. 1000 کلومیٹر سے زیادہ دور کا فاصلہ ہے مکہ سے ملک شام، اور بصرہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے. بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں مکہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی. یہ کون؟ حضرت بی بی آمنہ کہہ رہی ہیں وہ نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، بلکہ نبی کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا. جس کے پیٹ میں مصطفیٰ ہوں اس کی آنکھوں کا حال یہ ہے، تو بذات خود مصطفیٰ کی آنکھوں کا حال کیا ہوگا؟ اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں نے بھی خوشیاں منائی، حضرت عبد المطلب نے بھی خوشیاں منائی. اور جو صاحب یہ کہہ رہے مکہ والے نہیں منائے تھے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں منائے تھے، آج بھی نہیں منا رہے، تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہمارے پاس ایک دلیل ہے. تم مکہ والوں کو فالو کر رہے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. مکہ والے تو کافر تھے اس وقت، نہیں منائے، لیکن حضور کی زندگی پاک جب 53 سال کی ہوئی، مکہ چھوڑ کر میرے آقا جب مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، اب مجھے بتاؤ کہ مدینے والوں نے کیا اکیلے 2 آدمیوں نے حضور کو بلایا تھا؟ روایتیں اب سناتا ہوں میں آپ کو. جب میرے آقا مدینے آنے والے تھے، اللہ اللہ، مدینے والوں کو لاکھوں سلام، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 9 دن سے میرے آقا کا انتظار کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے تھے. 1 2 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہر گھر سے
छोटी बच्चियां, बच्चे, जवान, बूढ़े, गुलाम सब मदीने में बाहर आ जाते और एक ऊंचे टीले पर इंतजार करते, वो आफ्ताब रिसालत अब चमकेगा, तब चमकेगा। 9 दिन के बाद मस्जिद अक्सा से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ जैसे ही आने लगे, खुशियों का ठिकाना नहीं था। बच्चियों के हाथ में दफ आ गए और हबशी गुलामों के हाथों में नेज़े और भाले आए और रक्स करते हुए सबों ने गुनगुनाया, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये किसके नगमे हैं जो आज तक हमारी मस्जिदों से गूंजते हैं, हमारे सलातो सलाम में पढ़े जाते हैं? मेरे अजीजों, ये मदीने वालों ने ही तो मनाया था। अब तुम पूछते हो हुजूर के आने पर खुशियां नहीं मनाई गई थी, हो सकता है मक्का के काफिरों ने नहीं मनाया था, मदीने के ईमान वालों ने तो मनाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है, हम मक्का के काफिरों की इक्तिदा नहीं करते, मदीने के ईमान वालों की इक्तिदा करते हैं। अल्लाह ने हमारे हिस्से में मदीने वाले ईमान वालों की इक्तिदा रखी है, हम उनकी पैरवी करते हैं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अब जुलूस का भी बड़ा मसला है, जुलूस कहाँ से है, जुलूस कहाँ से आया? जुलूस की भी बड़ी तकलीफें लोगों को है। मैं आपको क्या बताऊं, कल सिर्फ मैंने एक स्टेटस ही रखा था जो हजारों को खलने लगा। मेरे घर पर आज नोटिस लगाई गई। हाँ, ये मुझे बताने में भी कोई खौफ और डर नहीं है। आपको अगर मैं बताऊं, शायद मेरा नंबर किसी के पास हो, तो इतना ही मैंने लिखा था कल की शाम या रात के वक्त मैंने सिर्फ इतना लिखा था, जुलूस तो निकलेगा चाहे अकेले ही क्यों ना निकलना पड़े। इतनी बात मैंने लिखा बस, और कुछ भी नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसमें कुछ गलत हुआ? भाई परमिशन नहीं है, ठीक है, कोविड-19 है, ठीक है, लेकिन अकेले आदमी के लिए तो कोई परमिशन नहीं लगती। आप 144 लगाओ, 188 लगाओ, एक आदमी के लिए तो नहीं है पाबंदी। हमने सिर्फ इतना लिखा कि जुलूस तो निकलेगा चाहे अकेला ही क्यों ना निकलना पड़े। इतनी तकलीफ हो गई हमारी जुबान से इतने निकले हुए जुमले से कि मेरे घर पर लाकर वो प्रिंट भी निकाल करके लाए और चिपका करके गए। क्या आपने ये स्टेटस पर लगाया है जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान भर में खलबली मच सकती है? अल्लाहु अकबर। सिर्फ एक स्टेटस से इतना हो सकता है, तो फिर अंदाजा करो कि हर शेर जब होशियार होगा, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों में हर गुलाम होशियार होगा। मियाँ, हम किसी को छेड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि जुलूस लेकर के किसी को मारने जा रहे हैं, जुलूस लेकर के किसी को कत्ल करने जा रहे हैं। हम तो गुलामी मुस्तफ़ा में निकलने की बात कर रहे हैं, अमन अमान और खैर सगाली की दावत देने की बात करते हैं। लेकिन इस बात पर भी तकलीफ तो हुई। अब हमें ये नहीं पता कि पुलिस को तकलीफ हुई कि नेता को तकलीफ हुई, किसको तकलीफ हुई, हमें नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर मालूम है, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो रसूलुल्लाह वाले हैं और हुजूर पाक की मिलाद मनाने वाले हैं और जुलूस करने वालों में से हैं। जिसे तकलीफ हो वो इब्लीस की इब्तिदा करे। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, जुलूस की बात बीच में आई, कहाँ से है, तब भी जवाब यही देना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में दाखिल हुए थे, पूरे मदीने वालों ने हुजूर के साथ जुलूस की शक्ल में मेरे आका का इस्तकबाल किया। ये जुलूस सनियतुल वदा की घाटियों से चलता हुआ अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर खत्म हुआ। हुजूर पाक उसमें बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा थे। हम उसी जुलूस की यादगार में हर 12वीं को अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आते हैं और हमारा तो अकीदा ये होता है, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा और जुलूस पाक में सारे लोग खुशबुओं में मुअत्तर होते हैं, सरों पर टोपियां, गुस्ल के साथ पाक साफ होकर एक अजीब समा होता है। ऐ मुसलमानों, आज 12वीं शब है, मस्जिद खचाखच भरी हुई है, यहाँ का मौसम भी, क्या हमारे दिलों में ये बात नहीं आती है? क्या ये समा देखकर, ये नूरानी मंजर देखकर जो मीलाद की रात गुजारने आए हैं, क्या ये बात हमारे दिलों में नहीं आती है? हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं,
ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے، ہم اس کا جلوس نہیں نکالتے، تم جس کے جھنڈے لے کر گھومنا چاہتے ہو گھومو، ہمارا تو معمول یہ ہے کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، بس ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلتے ہیں۔ لوگوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، ان کو اگر کڑن اور جلن ہوتی ہے تو ہونے دو۔ ارے میاں یہاں پر بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے ریلیوں میں کبھی کورونا نہیں آیا، کبھی نہیں آیا، اس وقت کورونا بہت سارے سنیاس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کہیں نہیں آیا، تیوہار میں نہیں آیا، بہت سارے سیاسی پارٹیوں کے الیکشن کیمپیننگ میں نہیں آیا، ابھی سننے میں آیا ہے کہ ان کا سنیاس ختم ہوا اور جلوس میں آنے والا ہے، جلوس میں آنے والا ہے۔ آپ سب سترک رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھیں۔ میرے عزیزو، ہزار باتیں آنے دو لیکن ایک نعرہ ہمارا ہوگا، ایک نعرہ ہمارا ہوگا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی۔ تم آج کی بات کرتے ہو کہ یہ 12ویں کو نکلیں گے، 14ویں کو نکلیں گے، نہیں میاں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ اور سنو، تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم بھی یہی دی ہے اور آئندہ بچوں کو یہی سکھا کر کے بڑا کرنا کہ اس کے نام پر نہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے، جس کی صبح شام مصطفیٰ کے نام پر ہوتی ہو، جس کا جینا مرنا مصطفیٰ کے نام پر ہوتا ہو، تم یاد رکھنا اس کے قدموں کو، اس کی زبان کو نہیں روک سکتے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو یہ تصرف دیا ہے، ہوائیں تو رخ موڑ سکتی ہیں، غلام مصطفیٰ کا چہرہ بدل نہیں سکتا۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ دنیا دیکھے گی اس بات کو۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی یہ کرامت والی ساعت ہے، اللہ ضرور اس میں ہمیں برکات عطا کرے گا۔ جو آئے ہیں وہ ضرور رحمتوں سے لبریز ہو کر جائیں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ میں میں ایسی ایک محفل میں حاضر تھا جہاں حضور کی میلاد پڑھی جا رہی تھی، حضور کی مولود پڑھی جا رہی۔ اس محفل میں جیسے ہی شریک ہوا، تھوڑی دیر کے بعد میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں محسوس کرنے لگا کہ اچانک ایک بہت تیز روشنی پھیلی ہے اور آسمان تک جا رہی ہے، اس گھر کی چھت سے لے کر اوپر تک اور پوری محفل میں، اور تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے کے ہنہنانے کی آوازیں آنے لگی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، کشف سے یہ پتہ چلا کہ اس محفل پاک میں اللہ کے مخصوص فرشتوں کا نزول ہوا، اور فرماتے ہیں ہر وہ محفل جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا، اللہ کے کچھ مخصوص فرشتے ایسے ہیں جو اس مجلس کو اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانک لیا کرتے ہیں۔ یہ بات بعید نہیں ہے، طیبہ مسجد میں بیٹھی ہوئی اس مجلس کو بھی اللہ کے فرشتوں نے اپنی رحمتوں سے ڈھانکا ہوا، اپنے رحمت والے پروں سے ڈھانکا ہوا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اب بات ہمیں کرنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہمارا ذکر جو آج ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رسول ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جس کے لیے اتنے القاب، اتنے اوصاف آئے کہ جن کے متعلق
بہت سارے بزرگوں نے لکھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو خصوصیات عطا کی وہ میرے مصطفیٰ کو عطا کی، نوح علیہ السلام کو جو نجابت دی گئی تھی وہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا کی، ابراہیم کی خلت ان کو دی گئی، اسماعیل علیہ السلام کی ثبات قدمی آپ کو دی گئی، داؤد علیہ السلام کی صداقت آپ کو دی گئی، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال آپ کو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا جلال آپ کو دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا جمال آپ کو دیا گیا، حسن یوسف دم ایزا ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، سارے انبیاء کے معجزات اور کمالات آپ کو تنہا اللہ نے عطا کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو اپنے شعر میں یوں فرمایا، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کے درمیان جو مبعوث فرمایا، اندازہ تو کرو اے مومنوں ہماری کون سی حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، اور آج ہم کس حیثیت کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اللہ نے کتنا بڑا انعام نازل کیا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کائنات میں بھیجا تو قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنایا، سارے جہانوں کی، وہ عالم ملکوت ہو، عالم ناسوت ہو، عالم نباتات ہو، جمادات ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، سارے عالم جتنے ہیں سب عالمین کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنایا۔ لیکن یہ بھی رسول پاک کی مہربانی، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ درود پاک پڑھیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان مبعوث ہونا، عزیزان گرامی اوقات، ولادت باسعادت جس کے تذکرے ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، حضور خود فرماتے ہیں میری حیثیت ایسے ہے جیسے کسی نے ایک پورا محل بنایا، پورا محل بنایا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، کیا وہ محل کمپلیٹ مانا جائے گا؟ نہیں، ایک اینٹ کی خالی جگہ چھوڑ دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں، وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں۔ اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا، سارے نبیوں کو بھیجا، لیکن سب نبیوں میں کمال جو پیدا کیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات سے پیدا کیا۔ اب سنیے توجہ سے میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چیز یہ ارشاد فرمائی کہ انا تلک اللبنہ، میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہمیں بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو پیدا کرنے سے پہلے یہ تمام چیزیں پیدا کی، کائنات میں زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب کیوں بنائے گئے، اور ان کے متعلق میں بتاتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضور آئے اس وقت میلاد منا لیا، ٹھیک ہے، اب حضور چلے گئے، حضور کو جا کر کے بھی 1400 سال ہو گئے، اب تک کیوں منا رہے ہیں آپ؟ ان کی تو وفات بھی ہو گئی۔ زندہ لوگوں کے برتھ ڈے منائے جاتے ہیں، زندہ لوگ اپنا جنم دن مناتے، رسول پاک چلے گئے اب تک کیوں منا رہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں، عالم برزخ میں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک دلیل کے ذریعے سے یہ بتاؤں کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کچھ محفلیں ہوتی ہیں جو کسی خاص شخص کے لیے سجائی جاتی، ہوتا ہے شادی کا منڈپ، شادی کا ہال، آپ نے دیکھا ہوگا لائٹنگ بھی لگی ہے، کمکمے بھی لگے ہیں، اور پھر پھول بھی لگائے گئے ہیں، کرسی بھی رکھی گئی ہے، کس کے لیے میاں بتائیں؟ دولہے کے لیے۔ کس کے لیے؟ ایک شادی کا منڈپ اور شادی کا ہال ہے، وہ کس کے لیے سجایا جا رہا ہے؟ دولہے کے لیے، اور باراتی کچھ پہلے آئے کچھ اس کے ساتھ آئے، پہلے سے آنے والوں نے انتظام کیا اور استقبال کیا، اب کرسی پر لا کر بٹھا دیا گیا دولہے کو، ہال بہت سجا ہوا ہے، پھول بھی لگے ہیں، لائٹ بھی لگی ہے، سب کچھ لگا ہے، دولہے کا نکاح ہو گیا، کھانا ہو گیا، اور دولہا اپنی دلہن کو لے کر رخصت ہو گیا شام میں، یا دولہا چلا گیا،
اب مجھے بتاؤ کیا وہ لائٹنگ ویسی رکھی جائے گی؟ کیا وہ پھول وغیرہ ساری چیزیں ویسی باقی رکھی جائیں گی؟ کیا کریں گے؟ نکال دیں گے نا۔ میاں وہ دولہے کے لیے آج کے دن کے لیے سجایا گیا تھا، شادی ہے، شادی ہو گئی، دولہا چلا گیا تو باراتی بھی نہیں بیٹھتے، چلے جاتے ہیں۔ دولہا جانے کے بعد حال بھی بے حال ہوتا، سب ختم ہو گئے، کوئی سجاوٹ باقی نہیں رہتی۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، لولاک لما خلقت الدنیا ولا فلاک ولا رضی۔ اے رسول، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ دنیا کو بناتا۔ اے رسول، جو کچھ بھی یہاں بنایا گیا وہ کس کے لیے بنایا گیا؟ آپ کے لیے بنایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ زمین کا بچھونا بچھایا گیا، آسمان کی چھت تانی گئی، اور اس میں سجاوٹ کے لیے تاروں کو جگمگاہٹ دی گئی، چاند و سورج کو جھلملایا گیا، درختوں کے کنکمے لگائے گئے، دریاؤں کی موجیں بہائی گئی، یہ ساری کائنات کی سجاوٹ بنائی گئی۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک براتیوں کی شکل میں نبیوں کو بھیجا گیا۔ سارے انبیاء آئے، ہر نبی نے اس آخری نبی کا ہی قصیدہ پڑھا، ہر نبی نے کہا میں اصل نہیں، میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام نامی محمد ہوگا۔ ہر نبی نے اس نبی کے آنے کی بشارتیں دی۔ اب مجھے بتاؤ، یہ کائنات کس کے لیے سجائی رب ذوالجلال نے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کا چھت تانا گیا، تاروں کی جگمگاہٹ، سورج و چاند کی جھلملاہٹ، درختوں کے کنکمے، دریاؤں کی موجیں، یہ ساری سجاوٹ مصطفیٰ کریم آپ کے لیے تھی، نبیوں کی یہ بارات آپ کے لیے تھی۔ اب 12 ربیع النور کو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دولہے کی شکل میں تشریف لائے، اس کائنات میں آ گئے، اور کتنے سال بتائے؟ 63 سال کی زندگی بتائی، اور پھر اس عالم ظاہر سے روپوش ہو گئے۔ اب جو بات ہمیں کرنی ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بھی، 63 سال یہاں سب کے آنکھوں کے سامنے رہے بھی، اور اس کے بعد آنکھوں سے جلوہ افروز، آنکھوں سے روپوش ہو کر اپنی قبر پاک میں جلوہ بار ہو گئے۔ لیکن اب سوال جو ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں تو دیکھا دولہے کے جانے کے بعد سجاوٹ نکال دی جاتی ہے، دولہے کے جانے کے بعد محفل میں سے لائٹنگ بھی ختم ہوتی ہے، پھول بھی نکال لیے جاتے ہیں، کرسی بھی ہٹا دی جاتی ہے، سب ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے یہ جو چیزیں سجائی گئی تھی، چاند ابھی کیوں چمک رہا ہے، سورج ابھی کیوں جھلملا رہا ہے، تارے ابھی کیوں جگمگا رہے ہیں، یہ درخت ابھی کیوں باقی ہیں، یہ سمندر کی لہریں ابھی کیوں باقی ہیں، یہ زمین کا بچھونا ابھی کیوں بچھایا گیا، آسمان کا چھت ابھی تک کیوں تانا گیا؟ تمہیں جواب ملے گا، نادان تجھے پتا نہیں، وہ دولہا ابھی زندہ ہے۔ تم جس کے متعلق یہ بات کر رہے ہو وہ دلہے عام ہوتے ہیں جن کے جانے کے بعد سجاوٹ نکال لی جاتی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ایسی ہے کہ ان کے آنے کے لیے یہ سب سجایا گیا، اور وہ اپنی قبر میں ہیں تب بھی یہ چیزیں باقی رکھی گئی، اس لیے کہ قبر میں وہ فطرت کے تقاضوں کے اعتبار سے رب ذوالجلال کے وعدوں کے مطابق موت کی چادر کو تو انہوں نے اوڑھ لیا، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور ایک بات عزیزان گرامی وقار، اب ایک بات یہ بھی ہے کہ آج بھی ہمارے دلوں پر اگر کسی کی حکمرانی ہے تو وہ مدینے کے تاجدار ہیں۔ ہم نے بادشاہ اگر کسی کو مانا ہے تو اپنے رسول اللہ کو مانا ہے۔
ہمارا لیڈر، ہمارا قائد قدوتنا محمد الرسولullah، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے مولا بھی ہیں، ہمارے داتا بھی ہیں، وہی سب کچھ ہے۔ اس لیے کہ ہم نے بچپن سے کانوں سے یہی سنا، زبان سے یہی پڑھا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا وہ والا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا، غمزدوں کو مژدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا، وہ ہمارا نبی۔ ہم نے رسول پاک کو کل بھی شہنشاہ مانا، آج بھی مانتے ہیں، بلکہ قبر کا بادشاہ بھی انہیں مانتے ہیں اور حشر کا بادشاہ بھی انہیں مانتے ہیں۔ حشر کے دن بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دیکھی جانی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کو بھی میں ایک بات مسئلے سے حل کر دوں، بعض لوگوں نے یہ بات چھیڑی ہے، تو آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سلطنت اور شہنشاہیت کو ہم اس انداز سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ بادشاہوں کا نظام آپ نے دیکھا ہوگا، بادشاہ جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کے اگل بغل وزیر ہوا کرتے ہیں، ہوتے ہیں وزیر بیٹھتے ہیں۔ پہلے زمانے کا یہ اصول تھا کہ وزیر اگر بادشاہ کے بغل میں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ ابھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے، بادشاہ ابھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا۔ اگر وزیر اٹھ گئے، وزیر چلے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ اب اکیلا آرام کرنا چاہتا ہے، اب رعایا قریب نہیں جائے گی، رعایا قریب نہیں جائے گی۔ یہ پرانے زمانے کا دستور ہوا کرتا کہ بادشاہ کا تخت جب بچھا جاتا اور کرسی شہنشاہیت کی لگائی جاتی تو اس کے اگل بغل وزیر ہوتے، اور وزیروں کا ہونا اس بات کی علامت ہوتی کہ بادشاہ اپنی بادشاہت پر قائم ہے اور رعایا کی سننے کے لیے تیار ہے۔ اب سنو میرے عزیزو، رسول پاک جب تک ظاہری حیات میں تھے، ہر امیر اور غریب اپنی حاجتیں لے کر رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتا، نہیں ہوتا؟ صحابہ ہیں اس میں، ایک صحابیہ اپنے بچے کو لے کر آئی، گونگا ہے میرا بیٹا، 8 سال 9 سال کا ہو گیا، اب تک بولتا نہیں، حضور کے پاس لے آئی، کہا حضور اس کا کچھ کر دے، کوئی دوا کھلائی، کوئی دعا دی، کچھ نہیں۔ حضور پاک نے اس کو کہا بچے کو سامنے کر، بچہ سامنے آیا، میرے آقا نے صرف اتنا فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ بچہ بول پڑا اشہد انک محمد رسول اللہ۔ قوت گویائی ملی، اتنا ہی نہیں، ایک صحابی نابینا تھے، وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے یا رسول اللہ آپ کچھ فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا مسجد میں جاؤ، 2 رکعت پڑھو اور میرے نام سے اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ یہ دعا ترمذی شریف میں موجود ہے، رسول پاک کے وسیلے سے اس صحابی نے اللہ سے مانگی، وہ مسجد کے دروازے سے نکلنے سے پہلے آنکھوں میں ان کے اجالا ہو چکا تھا، آنکھوں میں نور آ چکا تھا۔ صحابہ اپنی حاجتیں لے کر کس کے پاس جاتے؟ رسول پاک کے پاس جاتے، گناہ ہو جائے تو حضور کے پاس جائیں، بیماری ہو تو حضور کے پاس جائیں۔ یہی تو عقیدہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں دیا تھا، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا۔ یہ مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں صحابہ سے ملا ہے، یہ صرف بریلی کا عقیدہ نہیں ہے، بریلی والے نے صحابہ کا عقیدہ لیا ہے۔ بریلی کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ صحابی سے آیا۔ ہاں ایک بات صاف سمجھ کر کے چلے، الحمدللہ بریلی کا عقیدہ صحابی سے آیا اور سہارنپور دیوبند کا عقیدہ وہابی سے آیا، بس اتنا سا فرق ہے، اور صحابی کا عقیدہ وہی ہے جس کو رسول اللہ نے تعلیم دی۔ اب میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب تک میرے آقا عالم ظاہری میں تھے، حاجتیں لے کر صحابہ آتے رہے۔ اب لوگوں کا یہی کہنا ہے نا، کسی جوکر نے یہ کہا تھا اب رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ حضور پاک اب انتقال فرما چکے، مانگنا حرام ہے، نعوذ باللہ، ظالم، اور تمہیں پتہ ہی نہیں وہ اب بھی بادشاہ۔ اس وقت صحابہ مانگتے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ بادشاہ تھے۔ جو میں بات کہہ رہا تھا وہ کیا ہے؟ وزیر بغل میں بیٹھتے ہیں،
تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بادشاہ ابھی بھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ اب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 4 وزیر دیے، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں۔ آسمان کے وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے، اور زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس جانے والا ہر سنی جانتا ہے میرے آقا کی قبر پاک ہے، اور آپ کے پہلو میں کون آرام کر رہا ہے؟ آپ کے پہلو میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا میں یہ دونوں میرے وزیر ہیں، وزیر آج بھی پہلو میں بیٹھے، اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ اب بھی رعایا کی حاجت اتنا ہی نہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب، اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، وہ رسول پاک کے پہلو میں ابھی صدیق اکبر بھی جلوہ بار ہیں، فاروق اعظم بھی جلوہ بار ہیں، دونوں وزیر اس بادشاہ اعظم کے پاس آج بھی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ ابھی بھی امت کی حاجتیں سننے کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا، محشر کا میدان جو قائم ہونے والا ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جو سب سے پہلے محشر کے میدان میں اپنی قبر سے اٹھیں گے کون؟ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور اس کے بعد ابو بکر اور پھر عمر اٹھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں میدان محشر میں بھی اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا عمر کے کندھے پر ہوگا۔ یا رسول اللہ، محشر کے دن بھی دونوں وزیر پہلو میں ہیں، پتہ یہ چلا کہ وہاں پر بھی چلے گی تو صرف مصطفیٰ کی چلے گی۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے۔ یا رسول اللہ، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اور محشر کا میدان بھی اسی لیے قائم کیا گیا ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مردہ کہے معاذ اللہ، وہ ازلی مردہ ہے، اس کا دل مردہ، اس کی آنکھیں مردہ، اس کی عقل مردہ۔ جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا، مولا تعالیٰ اس کی ہدایت اور اس کے ایمان کو ختم فرما چکا ہے، اس کے قلب پر مہر لگ چکی ہے۔ لیکن اے سنی مسلمانوں، اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کا حال تو یہ ہے۔ ابو ایوب انصاری جو رسول پاک کے میزبان ہیں، حضور کی وفات کے 60 سال کے بعد حضور کی قبر انور کے پاس جا کر بیٹھتے۔ مروان بن حکم جو اس زمانے کا گورنر تھا، وہ پیچھے سے آیا، دیکھا نہیں، جانتا نہیں تھا کون بیٹھے ہیں، اٹھایا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابو ایوب انصاری صحابی کا عقیدہ سنیں، کہتے ہیں لم آتی بحجر بل آتی الی رسول اللہ، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ قبر میں جانے کے بعد بھی وہ اللہ کے رسول ہی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے عزیزو، اسی لیے تو آج بھی ہمارے کلمے میں یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں کہ تھے؟ اللہ اکبر، اللہ نے اتنی عقل تو مسلمانوں کو دی، گرامر عربی کے نہیں جانتے پھر بھی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول، تو ان ظالموں کو کیوں نہیں سمجھاتے جو کہتے مر کر مٹی میں مل گئے؟ معاذ اللہ، ہم کلمے میں بھی کہتے محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، کل بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم برزخ میں آج بھی باحیات ہیں۔ اب آئیے جو بات شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہے، وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ رسول پاک کے مقام کو ہم غریب اور ہم غلام کیا بیان کریں، در حقیقت ہم اپنی شان ہی بلند کرتے ہیں۔ جو بھی رسول پاک کی بات کرے گا اس کی عزت بڑھ جائے گی، اتنی بات یاد رکھنا، جو نبی کی بات کرے گا اس کی بات بڑھ جائے گی۔ پوری کائنات میں
صحابہ اکرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین یہی تو کہتے تھے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کیا. آپ بھی کر کر کے دیکھو حضور پاک کی تعریف و توصیف. جب میرے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرو گے قوم تمہیں اپنے سر پر بٹھائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے. جو نبی کی عزت کرے گا اللہ پوری کائنات سے اس کی عزت کروائے گا, اس کی عزت کروائے گا. آج یہاں طیبہ مسجد ممبرا کی سرزمین پر یہاں موجود کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے. کوئی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا, لیکن نعرہ لگتا ہے عشق محبت عشق محبت. میں پوچھتا ہوں کیوں میاں تمہارے خاندان کے تھے, کیا تمہارا کوئی رشتہ ہے؟ ننیالی ددیالی رشتہ ہے؟ کچھ نہیں. آپ یہی کہیں گے کہ صرف اس لیے نعرہ لگتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے تھے تو صرف نعت مصطفیٰ کیا کرتے تھے, اور انہوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جام میں جانے تجلی کہوں تجھے. جب ان کے زمانے میں ظالم یہ کہہ رہے تھے پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے, دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے, اور گدھے کے خیال کے آنے سے بدتر کہا جا رہا تھا معاذ اللہ رب العالمین, ایسے زمانے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قلم اٹھا کر کے کہا, کیا کہا, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. دنیا چاہے کچھ بھی کہے, بریلی کے امام نے جو ایک عشق ہمیں دیا ہے وہ عشق کو فالو کرو, دیکھنا تمہارے دل حضور سے کتنا قریب ہو جاتے ہیں. میرے عزیزوں, آج جو ہماری زبانوں میں بولنے کی سلاست آئی ہے یہ صرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی دین ہے. عزیزان گرامی, میں بات کس بات کی کر رہا تھا؟ جو رسول اللہ کی بات کرے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کا بھی نام کبھی مرنے نہیں دیتا, اس کا بھی نشان مٹنے نہیں دیتا. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. عزیزان گرامی, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے, تعریف کرنے والے ایک دو نہیں, ہزاروں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں کہ نام اب بھی ہمارے درمیان زندہ ہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ قصیدہ بولا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ 700 سال ہو گیا جس نے یہ قصیدہ لکھا تھا وہ امام شرف الدین بوصیری, حضور کی محبت میں ڈوب کر کے لکھا تھا, غموں کے آنسو بہا کر کے لکھا تھا, حضور کو تنہائی میں یاد کر کے لکھا تھا, اور اللہ کو اتنا پسند آیا, میرے رسول کو اتنا پسند آیا کہ ان کے زمانے میں اپنی چادر سے بھی انہیں نوازا, ان کی فالج کی بیماری کو بھی دور کیا. اتنا ہی نہیں, آج بھی میں نے دیکھا ہے مدینہ طیبہ میں روضہ رسول پر جب حاضری ہوئی, میری آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات عرض کرتا ہوں, حضور کے حجرے میں جو جالیاں ہیں, داخل ہونے کا جو دروازہ ہے, اس دروازے کی کڑی پر آج بھی امام بوصیری کا شعر لکھا ہوا ہے, هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. کتنے 100 سال ہو گئے لیکن رسول اللہ نے اپنے قدموں میں ان کو قبول فرمایا ہے. جو نبی کی شان بیان کرے گا وہ کبھی مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام. اسی لیے میں یہ بار بار کہتا ہوں, جو لوگ ڈرتے ہیں اور ڈراتے ہیں کہ مولانا مار دیے جاؤ گے, جیل میں بند کر دیے جاؤ گے, آپ کے اوپر کیس ٹھوک دیے جائیں گے, آپ کو پھانسی چڑھا دی جائے گی, سب کر لیا جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں اتنا پتا ہے کہ تم سب مل کر مار تو سکتے ہو, مردہ کبھی نہیں کر سکتے. مار تو سکتے ہیں, مردہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرے گا. ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں مراد آباد شہر کے ایک عالم دین کفایت علی کافی کو انگریزوں نے گرفتار کر کے پھانسی پر چڑھایا تھا. جانتے ہیں وہ اس عاشق رسول کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ جب وہ بولتے تھے, انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے, موبائل کا زمانہ نہیں, انگریزوں کے زمانے میں جب وہ بولتے تھے ہزاروں کا مجمع ان کی طرف آ جاتا اور ان کی بات پر لبیک کہہ کر کھڑے ہوتے, اور انگریزوں کو سب سے زیادہ تکلیف علماء سے ہی تھی. آج بھی ان کی اولاد کو علماء سے ہی تکلیف ہے. آج بھی عالم دین کی زبان کو بند کرو, نیتاؤں کو کھلی چھوٹ دے دو, کچھ بھی بکتے رہیں,
کیا بول رہے ہیں پتہ بھی نہ چلے. لیکن عالم دین اگر بولے تو بھڑکاؤ بھاشن کرنے والا ہے, اس کو پکڑو اور اس کو اندر کرو, کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر دل بدلتے ہیں تو اللہ نے علماء کی زبان میں وہ طاقت رکھی ہے. کفایت علی کافی کو 7 دن تک گرم استری جسم پر پھیرتے تھے, چمڑی جل جاتی تو نمک چھڑکتے تھے, نمک چھڑک کر کے بھی ان کے دل کو ٹھنڈک نہیں ہوئی. مراد آباد شہر کے ایک چوراہے پر لے جا کر کے کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا. پھانسی پر جانے سے پہلے اس عاشق رسول نے یہ سارے مجمع کو سنایا بھی تھا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے حشر تک, لیکن کافی نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. آپ یہ گنگناتے ہوئے پھانسی پر تو چڑھ گئے, پھندے پر چڑھ گئے. انگریزوں نے بڑا جشن منایا, بڑا جشن منایا کہ یہ جو بہت بولتا تھا, لوگوں کو جمع کرتا تھا, ہم نے اسے پھانسی پر چڑھا دیا. ایک بڑی چیز کا ہم نے خاتمہ کر دیا. اب ان کو کون جمع کرے گا, کون اکٹھا کرے گا؟ ان ظالموں کو پتہ نہیں نظام قدرت کیا ہے. کفایت علی کافی مراد آباد شہر کے تھے, وہیں پر ان کو پھانسی دی گئی. انگریز جشن منانے میں مصروف تھے, ایک حق بولنے والے کو ہم نے پھانسی پر چڑھا کر کے ختم کر دیا. جو لوگوں کو جمع کرتا تھا اس کو فنا کر دیا, ہمیشہ کے لیے اسے یہاں سے بھیج دیا. یہ جشن منا رہے تھے, انہیں پتہ نہیں اسی مراد آباد شہر میں کفایت علی کافی کے انتقال کے چند سال بھی نہیں گزرے تھے کہ مولا نے بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر دیا. کیا فرق پڑا؟ کفایت علی کافی نے تو جگایا تھا مراد آباد والوں کو, بریلی کا امام جب جگانے لگا تو پوری دنیا والے جاگ گئے. پھر ہر ایک کو اٹھایا, اس قلم پاک کی برکت تھی, رسول پاک کی محبت ہی ڈالی, محبت ہی بھرا. جو کچھ بھی کہا صرف رسول اللہ کی بات کی. جب لوگ آئے بھی اپنی تعریف کرانے کے لیے, تب بھی بریلی کے امام نے یوں کہا, کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان جو بیان کرتا ہے, شان مصطفیٰ, اس کی زبان کبھی آلودہ نہیں ہونے دے گا رب تعالیٰ, اس کا نام مٹنے نہیں دے گا رب تعالیٰ. اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے اور کتنے لوگ آئے دنیا میں, ان کا کوئی شمار ہو سکتا ہے؟ مشکل ہے, مشکل ہے, کسی کا شمار نہیں کر سکتے آپ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے والوں میں صحابہ بھی تھے, تابعین بھی تھے, اولیاء بھی تھے, کاملین بھی تھے, مجتہدین بھی تھے, سب تھے. ہاں, اکثر کا قصیدہ اور اکثر کی تعریفیں حضور تک پہنچی بھی اور حضور نے انہیں قبول بھی کیا. آج اس نیت کے ساتھ مولود کی محفل میں بیٹھو, اس نیت کے ساتھ کہ ہم رسول اللہ کی تعریف سن رہے, کسی دنیا دار کی نہیں. ہم اپنے نبی کی تعریف سننے کے لیے بیٹھے ہیں, کسی کی جے بھی جے پکارنے کے لیے نہیں بیٹھے. یہ 200 روپے دے کر لایا ہوا مجمع نہیں ہے, یہ 500 روپے میں خرید کر لایا ہوا مجمع نہیں ہے. میرے عزیزوں, یہ مفت میں آیا ہوا مجمع بلکہ یہاں پر گردن دینے والا مجمع ہے. جس دن پکارا جائے گا نبی کے نام پر تم کیا دیتے ہو, کھوٹے سکے نہیں, ہم اپنی گردن لے کر بیٹھے ہیں. ہاں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ایک خصوصیت ہے. میں پڑھ رہا تھا, مجھے ایک عجیب اتفاق ہوا. ادیب لائل پوری کا ایک شعر جس کو میں نے سمجھا تھا. بخارا اور سمرقند 2 شہر ہیں, ایک بادشاہ نے اپنے محبوب کو گفٹ میں دے دی. کس بات پر؟ وہ اپنی محبوبہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے چہرے پر اس کے رخسار پر ایک تل تھا. اس تل کو دیکھ کر فدا ہوا اور سمرقند اور بخارا 2 شہر گفٹ میں دے دیا. یہ چرچا بہت چلا کہ بادشاہ کتنا بڑا سخی ہے, کتنا بڑا وہ ہے, عاشق ہے کہ محبوبہ کے رخسار کے تل پر سمرقند اور بخارا دے دیا. تو ایک عاشق صادق نے پکار کر کے کہا, ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر, مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر, مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر, ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچے و بازار میں, سر اپنا ہتھیلی پہ لیے کرنے کو نثار. یہاں پر شہر دینے کو نہیں, سارے اپنی گردن لے کر کے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب.
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں. ہم میں سے کوئی بھی حضور پاک کی عزت بڑھانے والا معاملہ نہیں کر سکتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, رب تعالیٰ نے خود فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. کیا اللہ کے بعد اب کوئی آ سکتا ہے حضور کا چرچا بڑھانے والا؟ اسی لیے بریلی کے امام نے کہا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یا رسول اللہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. عزیزان گرامی وقار, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کو کس نے بڑھایا؟ رب ذوالجلال نے بڑھایا. اور ہم جو بیان کرتے ہیں وہ اس لیے کہ حضور کی تعریف کرتے کرتے اللہ ہماری شان بلند کرتا ہے. تم سب اسی بات کو آج اپنا اوڑھنا بچھونا سونا بنا لو کہ میں تعریف کروں گا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کروں.